صرف چند منٹ کے لیے محترم جناب حضرت مولانا محمد ریحان رحیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ کے لیے وہ مائک پہ آئیں. ان کے بعد انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب کا مفصل خطاب ہوگا. آپ تھوڑی ہو کے دل تھوڑا نہ کریں. اللہ کی قسم بہت سالوں سے اچھے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے. حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. عزیز وقار علماء کرام, دوستو, بزرگوں, میں یقیناً اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے چند لمحے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا اختیار انسان کے جسم کا اور کائنات کا اپنے ہاتھ میں لیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عارضی طور پر اس کے جسم کا اختیار دیا ہے. اور جسم کے بھی ایک ایسا حصہ جس پر انسان کا بعض دفعہ اپنا بھی اختیار نہیں رہتا, وہ ہے انسان کی آنکھوں کے آنسو. زندگی میں انسان میں بعض دفعہ ایسی کیفیات, ایسا صدمہ, ایسا ماحول انسان پر طاری ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنی آنکھوں کے آنسوں پر بھی اختیار چھوڑ جاتا ہے. توجہ آپ میری طرف کیجیے. یاد رکھیے, اللہ کے نزدیک ان آنسوں کی بڑی طاقت ہے, اور یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ بھی ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کو علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور روح قبض ہو گئی. ان کی روح پرواز ہوئی تو دیکھنے والی پیاری آنکھوں نے, صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اس کائنات کے سچے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب نبوت کی آنکھوں سے آنسو نظر آئے تو جانثار صحابہ اکرام بے ساختہ بول اٹھے, اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو کائنات کے دلیر نبی فرمانے لگے, اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت, اللہ اس سے منع نہیں کرتے. آنسوؤں کا بہنا, اس کا نکلنا, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو آئیے حضرات اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں. سب سے قیمتی آنکھ وہ آنکھ ہے جن سے اللہ کی یاد میں آنسو ٹپک جائے.
اور یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کی، اس دن کو، اس ہفتے کو، اس مہینے کو، اس سال کو اپنی زندگی کے لیے پریشان کن سمجھیے جب آپ کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں آنسو نہ گئے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے سامنے رونا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عجیب سی کیفیت ہوگی۔ اب اندازہ کیجیے، عجیب سی کیفیت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک ان کا پسینہ جسم سے نکل کر ان کے پاؤں ڈوب جائیں گے، اور بعض لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کی ناف تک ہوگا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطہ زن ہوں گے۔ اس کیفیت میں، اس ماحول میں، اس عالم میں اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان میں ایک ذکر کروں، وہ کون ہے؟ فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا تنہائی اندر بیٹھا ہے، اللہ دی یاد اندر بیٹھا ہے، اچانک بیٹھے نا خیال آیا کہ یار میں کہڑے کمائی پہ نہ اللہ نہ رسول نہ زندگی کوئی ترتیب ہے، کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ اس سوچ دے نال اودیاں اکھاں چوں آنسو بہ جاندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی اندر بیٹھا ہے اللہ پاک دا ذکر کردیاں اچانک اودیاں اکھاں اندر آنسو نکل جاندے نے۔ محبوب نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نوں قیامت نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کے بندوں اپنے آنسو قیمتیں بڑھائیے، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیے۔ آخری حدیث سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا اندر نہیں روندا، آج نہیں نہ روتا، رونے کو دل بھی نہیں کرتا، پتھر ہو جاتا ہے، یہ الگ اسباب ہے کہ بندے کو رونے کا دل کیوں نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جو روندا نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو بلان گے، اے اللہ دے سامنے اتنا روئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آج نہیں نہ روتا قیامت کو اتنا روئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی آنکھاں دا پانی ختم فرما دین گے، اور آپ نے فرمایا دیاں اندروں خون بہنا شروع ہو جائے گا، آسمان تو آواز آئے گی اے میرے بندے میں ان تنوں معاف نہیں کرنا، زمین اتے رو لیندہ میں رحمت فرما دیندہ۔ سنیے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ حضرات نبی علیہ السلام رو رہے نے اللہ پاک دی یاد اندر، صحیح بخاری پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشان ہون گئے، میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوواں گا، اللہ دے سامنے آنسو بہاواں گا، روواں گا۔ اللہ
فرمان کے ارفع رأسک صل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہاتھوں اٹھاؤ تسی چہرہ اٹھاؤ اسی تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں فرمائیے تہاڈے حقوقاں نو کہن تے تانوں پورا فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بدر دی رات نبی علیہ السلام نو جڑی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے مینوں لگدا ہے مصطفیٰ دا بدر دی رات رونا ہے اللہ نے جو بدر میں فتح دی ہے فرماتے ہیں میرا ایمان ہے مجھے لگتا ہے بدر دی رات مصطفیٰ علیہ السلام جڑا نماز اندر اللہ دے سامنے روئے نے مینوں لگدا ہے اللہ نے انہاں آنسواں دا خیال کیتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے حضرات اللہ کے سامنے رونا آوزاری کرنا آنسو بہانا اس کی بڑی طاقت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام کی دعاؤں میں ایک بہت بڑی مبارک دعا ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا انسان کو اللہ سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے آج نیچے بیٹھنے والے یہ بھی اپنے اپنے علم کے دعوے دار ہیں نفع مند علم کوئی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کر دے اور اسی نافع علم کی